السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is محمد اسد اور آج کا ہمارا لیکچر کلاس 10 کے حوالے سے انگلش چیپٹر نمبر 1 جس کا نیم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم an embodiment of justice۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں اس کے ٹائٹل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم an embodiment of justice۔ ایمبوڈیمنٹ کہتے ہیں مجسمہ، نمونہ، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ انصاف۔ اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات انصاف کے ساتھ کس طرح حل کیے۔ سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں انصاف ہے کیا؟ انصاف نام ہے برابری کا۔ انصاف اس چیز کا نام ہے جس کے اندر کسی بڑے چھوٹے کا فرق نہ ہو، جس کے اندر کسی ذات پات کا فرق نہ ہو، جس کے اندر گورے اور کالے کا فرق نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کے اندر ذات اور پات کا فرق نہ ہو۔ تمام معاملات ان چیزوں سے ہٹ کر اگر کیے جائیں تو انہیں انصاف کہا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہی انصاف کے حوالے سے ہے اور ادھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے تو انصاف کی بات کی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے آقا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کیسا تھا، انہوں نے اپنے معاملات انصاف کے ساتھ کس طرح حل کیے۔ بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات جو ہے ہمیں کیا کہتی ہیں۔ ایک اس چیپٹر کے حوالے سے اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ قریش کی ایک خاتون جو تھی وہ چوری میں ملوث پائی گئی، تو کچھ لوگ جو تھے وہ قریش کے قبیلے والے وہ اس عورت کو بچانا چاہتے تھے تاکہ قریش کی عزت کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ اس عورت کی مطلب کہ معافی کا معاملہ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائے تاکہ وہ ان کو معاف کر دیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے یہ معاملہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے کہ غریب پر قانون لاگو ہوا کرتا تھا اور امیر کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، ٹھیک ہے۔ اس چیز سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ صرف غریبوں یا امیروں کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آقا کی بیٹی ہو اور چاہے وہ کسی اور کی بیٹی ہو، ٹھیک ہے، انصاف سب کے لیے برابر ہوگا۔ تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کس طرح کیے۔ آئے کہ چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو مزید آپ کو چیپٹر کو سننے کے ساتھ آپ کو سمجھ آتی جائے گی ساتھ ساتھ، تو آئے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پیج نمبر 2 ہے، چیپٹر نمبر 1 ہے اور پیراگراف نمبر 1 ہے۔ میں اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے لگا ہوں، سب بچے توجہ دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال ہے جو کہ اپنی انڈیویجول کہتے ہیں انفرادی اور سوشل کہتے ہیں سماجی، جو کہ اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں نیکی اور بلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جو کہ اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں نیکی اور بلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, akhlaqi, spiritual, ruhani and social سماجی areas of life۔ لوگ زندگی کے روحانی، اخلاقی اور سماجی دائرہ کار میں درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life۔ کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ نے اپنی عملی مثال کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے اعلیٰ اور عرفہ نمونے قائم کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا پہلا پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ مثال ہے جو اپنی زندگی میں
नेकी और अच्छाई के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है कि बात फिर वही आ जाती है कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी के अंदर चाहता है कि मेरी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को फॉलो करें। पैराग्राफ नंबर सेकंड है हमारा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, प्रैक्टिकली कहते हैं अमली तौर पर, प्रूव्ड का मतलब होता है साबित करना, that no one could be more just and equitable than the Rasul of the Allah Almighty। जस्ट का मतलब होता है मुनसिफ एंड इक्विटेबल का मतलब होता है अदल। ठीक है, इस लाइन के अंदर बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई भी मुनसिफ और आदिल नहीं हो सकता। बेशक इसमें कोई बात नहीं कि अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई इंसाफ नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक बात है। एज अ यंग ट्रेडर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है यहाँ पे, as a young trader, एक नौजवान ताजर की हैसियत से he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman। एक नौजवान ताजर होने की हैसियत से आपने ईमानदार और खरे व्यापारी की अच्छी शोहरत पाई। रेपुटेशन का मतलब होता है शोहरत। He always had fair and just dealing with all peoples। आपके तमाम लोगों के साथ लेन देन जो है वो इंसाफ पर मुबनी होते हैं। When the Kaaba was being constructed, अब ये एक वाकया यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब काबा तमीर हुआ तो तब क्या सूरत-ए-हाल पेश हुई। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तमीर शुरू हुई, there arose a dispute, dispute कहते हैं तनाज़ा, झगड़ा, among the people, लोगों के दरमियान, regarding the black stone, black stone से मुराद हजर अस्वद है। ठीक है, तो जब काबा की तमीर शुरू हुई तो वहां पर हजरत अस्वद की तंसीब को लेकर वहां पर एक झगड़ा लोगों के दरमियान बर्पा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या किया, ये हम आगे पढ़ते हैं। He advised the most equitable plan for the setting of the black stone। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्वद की तंसीब के लिए एक बहुत ही फायदेमंद जो है वो नसीहत की। This pleased everyone and save them from a tribal conflict। ट्राइबल कहते हैं, ट्राइब कहते हैं कबीले को, ट्राइबल कहते हैं, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कबायली झगड़ा। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत ने लोगों को कबायली झगड़े से बचा लिया। ये दो पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है, एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना। मदीना की स्टेट कहते हैं रियासत को, मदीना की रियासत के सरबराह होने की हैसियत से he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race। मदीना की रियासत के सरबराह होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मामला इंसाफ के साथ बजाय रंग नस्ल से बालातर होकर हल करते थे। ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रियासत के सरबराह होने की हैसियत से तमाम मामला रंग नस्ल की बजाय इंसाफ पर करते थे। Once the Quraysh woman was found guilty of stealing। यहाँ पर वही मैं वाक्य जो मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जो औरत चोरी में मुलव्वस पाई हुई उसके अंदर दोबारा से पढ़ने लगे हैं तफसील के साथ। Once the Quraysh woman was found guilty of stealing। एक दफा कुरैश की एक औरत चोरी में मुलव्वस पाई गई। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh। और कुछ लोग कुरैश के कबीले की इज्जत की खातिर इस औरत को बचाना चाहते थे। They asked Hazrat Usama bin Zaid रज़ियल्लाहु अन्हा to intercede on her behalf। तो कुछ लोगों ने हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरख्वास्त की कि आप इस औरत के मामले में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी की दरख्वास्त करें। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा requested the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to forgive her। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी की दरख्वास्त की। किसकी माफी की दरख्वास्त की? उस औरत की माफी की दरख्वास्त की जो कि चोरी में मुलव्वस पाई गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, फ्यूरियसली कहते हैं गुस्से से, आका अलैहिस्सलाम ने बहुत गुस्से से कहा, बनी इस्राइल वाज ruined because of this, कि बनी इस्राइल इसी वजह से तबाह बर्बाद हो गए। They applied law to the poor and forgave the rich, कि वो गरीब पर कानून लागू करते थे और अमीर को माफ कर देते थे। तो इससे क्या साबित हुआ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول نہیں کی. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ اسی وجہ سے تو برباد ہو گئی ہے کہ وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے تھے, امیروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ انصاف والے معاملے سے پیش آتے ہیں. پیراگراف نمبر 4 ہے. During the sermon, ایک خطبے کے دوران an Ansari seeing some man from the tribe of Banu Talaba sitting there stood up and pointed toward them and said. ایک خطبے کے دوران ایک انصاری بنو طلبہ کے کچھ آدمیوں کو دیکھ کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, او رسول آف اللہ, اے اللہ کے رسول, their ancestor کہتے ہیں آباء و اجداد, ٹھیک ہے, ان کے جو پچھلے گزر گئے ہوئے, killed a member of our family, کہ ان کے آباء و اجداد نے میرے خاندان کے فرد کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے, خطبہ چل رہا تھا تو ایک انصاری جو تھا وہ کھڑا ہو گیا اور بنو طلبہ کے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ ہوئے کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول, ان کے آباء و اجداد نے میرے خاندان کے ایک افراد کو قتل کیا. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو اس کے بدلے میں لٹکایا جائے, ان میں سے ایک کو اس کے بدلے میں لٹکایا جائے. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم replied, آپ نے جواب دیا, آپ نے کیا جواب دیا سنیے گا ذرا دھیان سے. The revenge of the father cannot be taken on his son, کہ باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی انصاف کا فیصلہ کیا کہ جو باپ کا بدلہ ہے وہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. باپ نے قتل کیا ہے تو اس کی سزا بیٹے کو نہیں مل سکتی. تو یہ ہوتا ہے انصاف. ٹھیک ہے. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice then that even the Jews who were, اب یہاں پہ بات ہونے لگی ہے, انصاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کے اندر انصاف کرتے تھے, لیکن یہاں پہ جو دلچسپ بات آنے لگی وہ یہ ہے کہ نہ صرف مسلم بلکہ کفار بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے انصاف کے لیے. جی ہاں, کفار بھی آپ کے پاس انصاف کے لیے آیا کرتے تھے جو کہ آپ کے جانی دشمن تھے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کبھی انکار نہیں تھے کرتے, آپ ان کا فیصلہ یہودی قانون کے تحت کرتے تھے. ہم ڈیٹیل سے اس کو پڑھتے ہیں. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice that even the Jews who were his better enemies brought their suits to, کہتے ہیں معاملے یا cases, to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کو لے کر اس قدر جانے جاتے تھے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ کفار جو کہ آپ کے جانی دشمن تھے وہ بھی آپ کے پاس اپنے معاملات لے کے آتے تھے, تو آپ ان کے قانون کے تحت, ان کا قانون کون سا, جیوش لا, یہودیوں کا قانون. ٹھیک ہے, آپ اس کے مطابق ان کا فیصلہ سنا دیتے تھے. He very strictly followed the commandment of Allah. یہاں پر آقا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احکام جو تھا وہ بہت سختی سے اس پر عمل کرتے تھے. احتکام, یہاں پر قرآن پاک کی آیت آ گئی ہے, اس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. احتکام, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی, احتکام ٹو یو, اگر وہ تمہارے پاس آئیں, یہاں پر کون مراد ہے, یہاں پر کفار مراد ہے. احتکام ٹو یو ادھر جج بٹوین them, اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو. اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر, یا مداخلت کرنے سے منع کر دو. If you decline, اگر تم منع کرتے ہو, they cannot hurt you at the least, وہ آخر میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. If you judge, اور اگر تم فیصلہ کرتے ہو, judge in equity between them, تو ان کے درمیان فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو. For Allah loves those who judge in equity, اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. Justice demands that it should be upheld in all circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relation. انصاف ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, ٹھیک ہے, انصاف ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ انصاف ہر حالات میں, چاہے وہ کسی اس کے خاندان کے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کسی اس کے اپنے عزیزوں کا ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ اس کے دوست کے ریلیٹڈ ہو, انصاف انصاف ہی ہو. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ انصاف ہر حال میں ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ کے کسی خاندان یا آپ کے کسی رشتہ دار یا آپ کے کسی عزیزوں کا کے ریلیٹڈ بھی ہو. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تمام معاملات انصاف کے ساتھ کرتے ہوئے گزری، اور آپ نے اپنے عزیز و اقارب، آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی انصاف کی، عدل و انصاف کی تلقین کی۔ اٹ از رپورٹڈ، یہ کہا جاتا ہے بائی حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، when two men come to you for judgment، اگر دو آدمی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں، never decide in favor of one without hearing the argument of the other، کہ کسی ایک کے دلائل سن کر فیصلہ نہ کیا جائے۔ It is then most likely that you will know the truth، اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سچائی کے بارے میں جان جائیں گے۔ یہ بات کیا ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انصاف کے لیے آئے تو کسی ایک کی بات سن کر انصاف نہیں کر دینا جب تک کہ آپ دوسرے کا معاملہ بھی نہ سنیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سچائی کا پتہ چل جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم as saying، حضرت معاویہ نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، any ruler کہتے ہیں حکمران، ٹھیک ہے، who closes his door on the poor، کوئی بھی حکمران جو اپنے دروازے غریبوں پر بند کرتا ہے، the needy and the destitute، ضرورت مندوں پر اور محتاجوں پر، کہ حضرت معاویہ نے آقا علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی بھی حکمران غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں پر اپنے دروازے بند کرتا ہے، اللہ closes his door on him when he becomes needy and destitute، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سب کی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا بہت امپورٹنٹ ہے، بینگ اے مسلم بھی آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انصاف کرتے تھے، ان کے انصاف کا تقاضا کیا تھا، اور ہم نسل ذات پات سے بالاتر ہو کر تمام معاملات کا حل نکالتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میری بیٹی ہے یا کسی اور کی بیٹی ہے، انصاف سب کے ساتھ برابری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انصاف کی بنا پر جانا جاتا تھا، اور نہ صرف مسلمان بلکہ اہل کفار اور تمام کافر بھی آپ کے پاس انصاف کے لیے آتے جو کہ آپ کے جانے دشمن تھے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کیسا ہے۔ ٹرانسلیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باکس والے کوسچن اور ایکسرسائز والے کوسچن آج ہم اس کے سالو کرتے ہیں۔ باقی اس جو ہمارا چیپٹر کا رہ گیا اس کو پڑھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, "If I owed something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor, and my property are here." Start کرنے سے پہلے میں نے یہ کچھ ورڈز میں لکھے ہوئے ہیں، جس ورڈ کی ساتھ میں ٹرانسلیشن کرتا جا رہا ہوں۔ جو ورڈ آپ کو ڈیفیکلٹ لگے اس کی میننگ میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے تو آپ نے اعلان کیا، if I owed something to anyone، اگر میں کسی کا قرض دار ہوں، اور if I wronged any person، یہاں میں نے کسی سے کوئی زیادتی لی ہے، اور damaged anyone's property، یا میں نے کسی کی جائیداد لی ہے، اور honor یا وقار، my person میری ذات، my honor میرا وقار یا میری عزت، and my property اور میری جائیداد آ رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر میں نے کسی سے کوئی زیادتی کی ہے یا میں نے کسی کی عزت یا جائیداد کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو میری ذات، میری عزت اور میری جائیداد یہاں ہے۔ He may take revenge on me in this world، وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے۔ There was complete silence، دوسری طرف مکمل خاموشی رہی۔ Only one person demanded a few dirhams which were paid to him، صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے۔ Allah's Rasul proved by his own example that no one could be more firm to just than him۔ proved کہتے ہیں ثابت کرنا، example مثال، کہ اللہ کے رسول نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی انصاف پر ڈٹ جانے والا نہیں ہو سکتا۔
even حتیٰ کہ if it was against him on interest or the interest of those, حتیٰ کہ یہ اس کے اپنے مفاد کے خلاف ہو اور the interest of those یا کسی ایسے کے مفاد کے خلاف who were near and dear جو کہ آپ کے عزیز و قریب. He decided every case brought to him by friend or foe. foe کہتے ہیں بیٹا دشمن, ٹھیک ہے, enemy بھی دشمن کو کہتے ہیں. with justice, انصاف کے ساتھ, without fear or favor. آپ نے ہر اس معاملے کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا, بغیر کسی کے خوف اور ڈر سے, بغیر کسی کی جانبداری سے, چاہے وہ دشمن کا ہو یا دوست کا ہو. آپ نے ہر فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا. A person of such magnitude, magnitude کہتے ہیں عظمت, یہ میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے اس کا میننگ. transcends, اس کا مطلب ہوتا ہے ماورا ہونا یا آزاد ہونا. the barriers of time and space, اتنی عظمتوں والا انسان وقت اور جگہ کی بندشوں سے آزاد ہوتا ہے. people of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activities. تمام زمانوں کے لوگوں کو آپ کی زندگی سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا جو کہ اس کی اگلی زندگی کے اندر اس کو مختلف طریقوں سے رہنمائی مہیا کرے. The Holy Quran clearly mentions these aspects of his life. تو قرآن پاک نے بھی آپ کی زندگی کے اس پہلو کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے, آپ کے انصاف کے اس پہلو کو, کہ کس طرح آپ نے اپنے تمام معاملات انصاف کے ساتھ حل کیے, بغیر کسی دوست اور دشمن کی جانبداری سے حمایت کہہ سکتے ہیں آپ لوگ, کہ چاہے وہ دوست ہوتا تھا یا دشمن ہوتا تھا, آپ ہر کسی کا جو فیصلہ ہے وہ انصاف پر کرتے تھے بغیر کسی کی سائڈ لیے. تو قرآن پاک بھی اس کی گواہی, قرآن پاک میں بھی اس کی بہت زیادہ گواہیاں آئی ہیں. تو ایک اور قرآن پاک کا ارشاد ہے, وہ یہاں پہ مینشن ہے, Indeed, in the Rasul of Allah, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول, you have a good example, آپ ایک بہت اچھی مثال ہیں, to follow for him, پیروی کرنے والوں کے لیے, who hopes, کن لوگوں کے لیے جی یہ مثال, دھیان سے سنیے گا, who hopes, جو امید رکھتے ہیں for the meeting with Allah, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی, and the last day, اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, and remembers Allah much, اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دوبارہ سے میں بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہترین مثال ہے جو کہ اچھے کی امید رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. تو یہ چیپٹر ہمارا کور ہو گیا ہے, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اب اس کے پہلے ہم سائڈ باکس والے جو کوسچن ہیں وہ سالو کریں گے, اور دین ہم اس کے جو ایکسرسائز والے کوسچن ہیں وہ سالو کریں گے. تو سب سے پہلا کوسچن ہے, فرسٹ پیراگراف کے ساتھ سائڈ باکس کے اندر کوسچن ہے, How did the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم resolve the issue, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا حل کیسے فرمایا. ٹھیک ہے, یہ کون سا ایشو تھا, آپ نے بقیہ چیپٹر پڑھا, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. یہ شروع پہ یہ مسئلہ درپیش آیا تھا حجر اسود کو لے کے. ٹھیک ہے, یہ اسی مسئلے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اس مسئلے کا حل کیسے نکالا. تو اس کا آنسر بہت سمپل تھا, آپ نے بہت اچھا مشورہ دے کر اس مسئلے کا حل نکالا. ٹھیک ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم resolved the issue by suggesting a suitable plan. Question number 2 ہے, why did the Quraysh think the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم would favor them, کہ قریش نے کیوں سوچ لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا آنسر بہت سمپل ہے, کیونکہ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا. تو قریش والے یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حمایت میں فیصلہ دیں گے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اس کی جگہ ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. As Rasul صلی اللہ علیہ وسلم himself belonged to the tribe of Quraysh, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, they thought that he would favor them, تو قریش کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ ہماری مدد کریں. Question number 3 ہے, why did non-Muslim trust the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مسلمان تو آپ پہ یقین کرتے تھے اور جو نان مسلم ہیں وہ آپ پہ کیوں اتنا یقین کرتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے نام سے جانے جاتے تھے, اپنے انصاف سے جانے جاتے تھے. آپ اس قدر انصاف پسند تھے, یا آپ کا انصاف اتنا تھا, حالانکہ مسلمان نہ سے بلکہ کافر بھی آپ کے پاس اپنے فیصلے لے کے آیا کرتے تھے.
تو آپ کے کسی انصاف کی وجہ سے جو آپ کے دشمن کافر تھے وہ بھی آپ کے پاس اپنے فیصلے کروانے آیا کرتے تھے. اس کا آنسر تھا نان مسلم ٹرسٹڈ the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو غیر مسلم تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کرتے تھے as he was well known for his justice, کیونکہ وہ اپنے انصاف کے بلبوتے پر جانے جاتے تھے. نیکسٹ کوسچن ہے what advice did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم give حضرت علی رضی اللہ عنہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا نصیحت کی. The Rasul sallallahu alaihi wasallam advised Hazrat Ali رضی اللہ عنہ not to decide any matter without hearing both the parties and without knowing the truth. یہ بھی پیراگراف ہم نے پڑھا اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ جب تک تم دونوں پارٹیز یا دونوں لوگوں کے بیانات کو سن نہ لو تب تک تم فیصلہ نہ کرنا. یہ بات کا گمان ہے کہ تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کبھی بھی ایک شخص کی بات سن کر معاملے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ دونوں معاملہ پیش کرنے والے دونوں افراد کی بات سن لی نہ جائے. نیکسٹ کوسچن ہے what does the word proclaimed mean. proclaim کا جو لفظی مطلب ہے وہ اعلان کرنا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اعلان کرنا. to proclaim means to declare something in a form of manner or in an open way. کہ کسی بھی چیز کا کھلا اعلان کر دینا proclaim کہلاتا ہے. یہ ہمارے ہو گئے سائڈ باکس والے کوسچن کلیئر ہو گئے. اب ہم ایکسرسائز والے کوسچن کریں گے اور آج ہمارا لیکچر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور بیٹا یہ جو ہم چیپٹر پڑھتے جا رہے ہیں یہ ہمیں مقصد یہ ہمیں بالکل نہیں سمجھنا کہ یہ صرف ہم پڑھ ہی رہے ہیں, بلکہ اس کا باقاعدہ ٹیسٹ بھی ہوگا اور وہ آپ ٹیسٹ اسکول میں آ کے سبمٹ کروائیں گے. اس کے ایکسرسائز والے کوسچن میں پڑھنے میں ہم دھیان رکھیے گا ذرا. How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی, روحانی اور سماجی دائرہ کار عمل میں کس طرح کمال حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہم نے چیپٹر کے اندر بھی اس بات کو پڑھا. People can achieve perfection, لوگ کمال حاصل کر سکتے ہیں in their moral, اپنی اخلاقی, spiritual, روحانی and social fields of life by seeking light and guidance from the Rasul sallallahu alaihi wasallam message of life. لوگ اپنی روحانی, سماجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پیغام سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بہت سمپل اس کا آنسر تھا. کوسچن نمبر 2 ہے how did the Rasul sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals for all mankind. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمام انسانیت کے لیے اعلیٰ رتبہ نمونے قائم کیے. تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے اعلیٰ رتبہ نمونے قائم کیے. The Rasul sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals for mankind through his practical example. اپنی عملی مثال کے ذریعے آپ نے ان کے لیے اعلیٰ رتبہ نمونے قائم کیے. کوسچن نمبر 3 ہے how were people of Makkah convinced of the Rasul sallallahu alaihi wasallam justice even before his نبوت. کہ مکہ کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی آپ کے انصاف کے پابند تھے. مطلب کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں تھا کیا, تب بھی مکہ والے جو تھے وہ آپ سے ہی انصاف کروایا کرتے تھے. اس کی کیا وجہ تھی, اس کا آنسر ہم پڑھنے لگے ہیں. The Rasul sallallahu alaihi wasallam did justice, یہ پاس کی بات ہو رہی ہے, did آ گیا. In every case آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر معاملے میں انصاف کرتے تھے. His dealings with people were always fair. آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین بالکل شفاف اور کھرا ہوتا تھا. Therefore the people of Makkah were convinced of the justice even before his نبوت. ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے بھی انصاف کرتے تھے. آپ کا لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ انصاف پر مبنی ہوتے تھے. اس وجہ سے لوگ آپ کی نبوت سے پہلے بھی آپ سے انصاف کروایا کرتے تھے. کوسچن نمبر 4 ہے what standard of justice did the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم practice at the head of state of Medina. مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے کس معیار کو عمل میں لاتے تھے. ٹھیک ہے جی, کس طرح کا انصاف جو تھے وہ کرتے تھے. as the head of state of Medina, مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم practiced high standard of justice. آپ کے انصاف کا معیار جو تھا وہ بہت بلند تھا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا معیار بہت بلند تھا. اسی لیے تو لوگوں کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ ان جیسا انصاف نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کوئی کرے گا. He decided every matter on merit. وہ ہر معاملات کا حل میرٹ پر کرتے تھے, استحقاق پر کرتے تھے.
He did justice without regarding rate, color और creed. वो बिल्कुल भी रंग, नस्ल और जात पात से बालातर होकर तमाम फैसले इंसाफ के साथ करते थे. यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेयार दूसरे लोगों से बहुत बुलंद था. ठीक है. बात ये कि नबी वैसे भी गुनाहों से पाक होता है. वो कोई ऐसी बात कर नहीं सकता, वो कोई ऐसा गुनाह कर नहीं सकता, तो उसने इंसाफ से सारे मामला हल करने हैं. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम ब्रिंग देयर सूट टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कौन सी बात गैर मुस्लिमों को अपने तनाजात पेश करने पर उकसाती थी कि गैर मुस्लिम जो थे वो किस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने झगड़े लेकर आते थे? उसकी क्या वजह थी? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन डूइंग जस्टिस. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ में बहुत सख्ती करते थे. ठीक है, सख्ती से इंसाफ पर अमल करवाते थे. Therefore the non-Muslim brought their cases to him for decision. इसी वजह से जो नॉन मुस्लिम थे, जो कुफार थे, वो आपके पास अपने फैसले लेकर आया करते थे. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कि कुरान पाक आपकी शख्सियत को किस तरह बयान करता है. ठीक है, हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को अपने अल्फाज में बयान किया, लेकिन कुरान क्या कहता है कि आपकी शख्सियत कैसी है. The Holy Quran describes the personality of the Rasul sallallahu alaihi wasallam as follows. जैसा कि हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, Indeed, in the Rasul sallallahu alaihi wasallam, वाक़ितन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you have a good example. आप उन लोगों के लिए बेहतरीन नमूना और मिसाल हैं जो कि अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं. आपकी जिंदगी उनके लिए बेहतरीन मिसाल है. तो ये कुरान पाक का हमसे तकाज़ा है. तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है. तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी ट्रांसलेशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो ये मीनिंग्स मेंशन है इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना. और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन पेश आती है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ इसके अंदर रह गई है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं. इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाला जाए. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको भी इस बारे में नहीं पता कि हमारे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, उनको भी इस बारे में बताएं ताकि उनकी स्टडी जो है वो इससे मुतासिर ना हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.